صلى الله عليك على محمد على نبي على حبيب صلى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی کے مطالعے میں ہم صلح حدیبیہ تک پہنچ گئے تھے، اور صلح حدیبیہ جسے قریش نے اپنی فتح سمجھا تھا، قرآن مجید نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مبین قرار دیا. قریش تو صرف اسی پر خوش تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نرالی شان ہے، اس کے کام نرالے ہیں، اس کی اسٹریٹجی نرالی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے صلح حدیبیہ کرا دی، اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے کھول دیے. آپ نے امیڈیٹلی جو فائدہ اٹھایا صلح حدیبیہ کا، وہ مختلف بادشاہوں کو، سلاطین کو، اور مختلف جو بھی علاقوں کے والی تھے، انہیں آپ نے پیغامات بھیجے اور انہیں اسلام لانے کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. آپ نے جو دو بڑی امپائرز تھیں اس وقت دنیا میں، پرشین امپائر اور رومن امپائر، ان کے شہنشاہوں کو خطوط لکھے. پھر جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میسج جو مووی بنائی تھی مصر والوں نے، اس کا آغاز ہی میسج اسی سے تھا. اس کے جو ٹائٹل میں آتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایلچی ہیں وہ خطوط لے کر چاروں سمتوں میں نکل جاتے ہیں، وہ اسی موقع پر ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں چونکہ یہ بات طے پا گئی کہ 10 سال تک قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو آپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسلام کے پیغام کو عرب سے باہر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپورٹ کر دیا. پھر اس معاہدے کے فوراً بعد فتح خیبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ایک ہی شک تھی جس میں برابری تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی محمد بن عبداللہ کا الہی بن جائے. یہ تو ان کا کہنا تھا کہ محمد بن عبداللہ کا الہی بنے، لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الہی بن جائے یا قریش کا الہی بن جائے. اسی میں ایک قبیلہ بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی، اور اس کا دشمن قبیلہ بنو بکر پہلے ہی سے قریش کا حلیف تھا. قریش نے انہیں اکسایا اور رات کے اندھیرے میں بنو بکر کو آمادہ کیا کہ وہ بنو خزاعہ پر حملہ کرے. ان کی مدد کی، وہ فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا تم خون بہا ادا کرو گے. ابو سفیان نے اس کو کہا کہ جاؤ کہہ دو ہم نے معاہدہ توڑ دیا. اور میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جلد ہی انہیں ہوش آ گئی اور ابو سفیان چل کر مدینے آئے، لیکن کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ قضا ادا کر چکے تھے. عمرہ قضا سمجھتے ہیں نا، جس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے، وقت گزر جائے تو پھر نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کو قضا نماز کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے اور صحابہ نے احرام باندھا تھا عمرہ کے لیے، لیکن سن 6 ہجری میں آپ عمرہ نہ کر سکے، اور اس معاہدے کے مطابق اگلے سال یعنی 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان 1400 صحابہ نے عمرہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا بنو خزاعہ کا، اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر باقاعدہ حملے کا پروگرام بنایا، لیکن آپ نے اس خبر کو خفیہ رکھا، صحابہ سے کہا کہ تیاری کرو لیکن ابھی اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کرنا۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک بدری صحابی، مہاجرین میں سے ایک بدری صحابی جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ ہی میں ابھی آباد تھے، انہوں نے ایک سیکرٹ لیٹر ایک عورت کے ہاتھ مکہ مکرمہ قریش کی طرف روانہ کر دی۔ اب دیکھیے یہ چھوٹی سی بات تھی جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی گئی، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ کا سفر اور قریش کی طرف سے افواہ کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ وہاں جائیں اور یہ نتیجہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیعت لیں موت کی صحابہ کرام سے، لہذا وحی نہیں آئی۔ اب کیا ہوا، ایک سیکرٹ لیٹر گیا اور ابھی خط راستے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو اس مشن پر بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک خاتون مکہ کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی پہنچے وہاں پر، واقعتاً اسی جگہ پر ایک عورت ملی جو مکہ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو خبر غلط نہیں ہو سکتی، تم شرافت سے خط دے دو، ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر وہ خط تم سے برآمد کروں گا۔ ظاہر ہے جب عورت کی تلاشی لی جائے گی تو پھر عورت بے عزتی ہوگی نا۔ تو اس پر جب یہ دھمکی دی تلاشی لینے کی، تو اس نے وہ خط جو ہے وہ بالوں کی میڑیوں کے اندر کہیں اس نے رکھ کر، اس کو اوپر سے میڑیاں کی ہوئی تھیں، اس نے وہ خط نکال کر دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، اور اس خط کو کھولا گیا۔ جب خط پڑھا گیا تو وہ خط تھا حاتم بن ابی بلتا کا، یہ ایک بدری صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بدری ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے جو مجاہدین تھے 313 یا 314 کے 314، ان سب کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دیے تو معاف ہو گئے؟ تب چونکہ گناہ معاف ہو چکا لہذا سزا نہیں دی جا سکتی۔ آپ نے صرف پوچھا حاتم جی تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اگر آپ وہاں پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح تو دے ہی دینی ہے، لیکن میں نے صرف قریش سے اپنے اہل و عیال کے لیے ایک فیور جو ہے اس کی ایک ترلا کیا تھا کہ وہ اس یعنی انعام میں کہ میں نے ان کو خبر دی ہے وہ میرے بال بچوں کی تھوڑی سی حفاظت کر لیں، لیکن بہرحال مجھے یقین تھا کہ آپ نے فتح پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام پر بھیجا ہے، مشن آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے تو کامیاب ہو ہی جانا ہے، میرے خط سے کچھ کامیابی پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ بہرحال سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر آپ نے چڑھائی فرمائی۔ اس سفر میں جب آپ مکہ مکرمہ سے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا تو رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میکسیمم چراغ جلا دو، یعنی جو بھی فوج ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، جہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں اور 2 تا 4 دیے بھی جل رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور اگر 100 دیا جل رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں۔ اور ایک بڑا لشکر تھا، آپ اندازہ لگائیے کتنے دیے جلے ہوں گے، اور اس پر آپ نے انسٹرکشن دی کہ اور زیادہ جلاؤ تاکہ ایک دم توجہ ہو کہ ہے یہ کیا چیز ہے۔ ایسا ہی ہوگا نا، یعنی رات کے اندھیرے میں آپ کہیں جا رہے ہوں اور ایک دم آپ کو
بہت سی روشنیاں نظر آئیں. آپ سب کا تجربہ ہوگا کہ ہوائی سفر کرتے ہوئے رات کے وقت، یعنی مختلف شہر جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، ان کی روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی بہت زیادہ روشنیاں ہوتی ہیں تو پھر انسان چونکتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون سا شہر ہے. ظاہر ہے کراچی کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں یا لاہور کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں، ایون فیصل آباد کے اوپر سے بھی آپ گزر رہے ہیں، تو ایک بڑا ایریا ہوگا کہ جہاں پر روشنی ہوں گی. تو ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجک ایک اپروچ تھی اس کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کچھ زیادہ سے زیادہ روشنیاں جلاؤ تاکہ قریش متوجہ ہوں. اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. اچھا، اس کے بعد ابو سفیان بھی اس نے دیکھا روشنیاں ہیں بہت زیادہ، تو وہ بھی باہر نکلا اور حضرت عباس اور ابو سفیان کی ملاقات ہوئی. اور حضرت عباس نے کہا کہ تمہارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو. تو ابو سفیان کا خیال یہ تھا کہ میں پاس جاؤں گا تو مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ ابو سفیان بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو آپ مجھے اپنا خچر عنایت کریں تاکہ میں اس پہ بٹھا کے اس کو لے آؤں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو سب پہچانتے تھے، حضرت عباس کو بھی پہچانتے تھے. تو اب کسی نے ابو سفیان کو باتیں تو بنائی صحابہ کرام نے کہ جو بھی بڑا سردار مکے کا آیا ہے، لیکن بہرحال ان کو حفاظت کے ساتھ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور وہاں ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی اعلان کیا گیا کہ جو فلاں جگہ چلا جائے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان ہے. لیکن 8 افراد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو کہ ان کو کوئی امان نہیں ہے، جہاں ملے ان کو قتل کر دو. ان میں ایک تو تھے دونوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی، اور ان کو قتل کروانے والی اور ان کا کلیجہ چبانے والی ابو سفیان کی بیوی ہند. ان دونوں کو نہیں تھی. پھر ایک لونڈی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہا کرتی تھی، اس کے بارے میں تھا. اس طرح کے چند افراد تھے، 8 افراد کہ جن کو کوئی معافی نہیں تھی. ان میں سے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے قاتل، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طرح یعنی بچ کے سامنے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کلمہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی، پھر آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا، پھر اس نے کلمہ پڑھا، دوسری طرف آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا. اس لیے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر تو اس کے مسلمان ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے نا، اس کو امان خود بخود مل جاتی ہے. آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر ادھر منہ پھیر لیا. آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل وہ سامنے آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں تھے کہ میں اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا، اس سے پہلے کہ وہ کلمہ پڑھتا تو مجھے قتل کر دیتے، لیکن آپ کی خواہش کہ حضرت حمزہ کا قاتل، حضرت حمزہ کے ڈیڈ باڈی کا مسئلہ کرنے والی، یہ ان کا اسلام قبول نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں اسلام لکھ دیتا ہے وہ مسلمان ہو کر رہتا ہے، اس کو امان بھی ملتی ہے کہ نا. تو یوں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. جب مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد جو امیڈیٹلی اگلی مہم تھی وہ غزوہ حنین تھی. یہ چند قبائل تھے جنہوں نے سرکشی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا. وہاں عجیب واقعہ پیش آیا کہ اب 12,000 کا لشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس وقت کسی مسلمان کی زبان پر یہ آ گیا کہ ہم تو جب 313 تھے تو ہمارے سامنے 1,000 نہیں ٹھہر سکا تھا، اب تو ہم 12,000 ہیں، تو اب کون ٹھہرے گا ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ کو یہ اس قسم کے جو جملے ہیں یہ انتہائی ناپسند ہیں. تکبر، گھمنڈ. لہذا کرتے ہم بھی یہ ساری اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے. اس حفاظت کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خراب کرتا ہے. جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یعنی ہم ساری عمر نہ کہیں، ہمارے تو نہیں کام رکتے. تو قریش نے 3 سوال پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کی شے پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا. اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور روح کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا کل بتاؤں گا. پھر آئے لوگ پوچھنے کے لیے، بتائیں؟ آپ نے کہا کل بتاؤں گا. یعنی کل کرتے کرتے 15 روز کے بعد وحی آئی، اور کن الفاظ کے ساتھ آئی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یعنی کچھ صحابہ کی زبان پر یا ایک صحابی کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ دیکھو میں تمہیں ہرا کے دکھاتا ہوں. یہ جو قبائل تھے حوازن کے، حنین کے میں جو آباد تھے، یہ بڑے ماہر تیر انداز سے، ان کے پاس بے تحاشا لائف سٹاک تھا. اونٹ، بھیڑ بکریاں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں یہ ان کے پاس جو تھی وہ لائف سٹاک کے اندر موجود تھی، وہ پالتے تھے. تو اور بڑے ماہر تیر انداز تھے. یہ چھپے ہوئے تھے مختلف مقامات پر، اور جب مسلمانوں کی فوج داخل ہوئی تو انہوں نے جو تیر برسائے ایک دم، تو پھر بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جو ہے وہ منہ پھیر کر بھاگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک خیمہ لگوایا، آپ نے آوازیں دی، او فلاں او فلاں او فلاں فلاں، آؤ ادھر آؤ میرے پاس. کٹھے ہو گئے، پھر دوبارہ حملہ کیا تو کامیابی ہو گئی. اب چونکہ اس موقع پر بے تحاشا لائف سٹاک آیا تھا غنیمت کے طور پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 مسلم تھے قریش کے بڑے بڑے لوگ، ان کو آپ نے یعنی بہت سا لائف سٹاک جو ہے وہ گفٹ کیا، ہبہ کیا کہ چلو. ابو سفیان چونکہ قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کو آپ نے یعنی سینکڑوں کے حساب سے اونٹ دے دیے اور دوسروں کو دے دیے. اس وقت جو منافقین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو موقع ملا کہ وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو اس وقت جو ہے وہ انصار کو یہ بات جو ہے وہ وسپر کی گئی ان کے اندر، لو جی دیکھ لیا تم نے، جب اپنے خاندان والوں نے نکال دیا تھا تو تم یاد آئے تھے، اور جب مال آ گیا ہے اب پھر اپنے یاد آ گئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وسپر پہنچی. آپ نے ایک خیمہ لگوایا اور سارے انصار کو اس خیمے میں جمع کیا، اور عجیب آپ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا. آپ نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصاریو. انصار سمجھتے ہیں نا، یعنی مہاجرین اور انصار. مہاجرین وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور انصار وہ لوگ ہیں مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے ہاسپٹیلٹی ان کے ساتھ ان کے لیے پیش کی اور ان کی مدد کی، مال سے جان سے ہر اعتبار سے مدد کی. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بھائی بنایا تھا، اس نے اپنے بھائی کے لیے سارا مال جو ہے وہ آدھا آدھا بانٹ کے اس کو پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے اور یہ میری کل پراپرٹی ہے، یہ تم لے لو، یہ میں لے لوں گا. اور ایک انصاری نے تو حد کر دی، وہ گھر لے کر گیا اپنے مہاجر بھائی کو اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، میں نہیں چاہتا کہ میں تو 2 بیویوں کے ساتھ رہوں اور تم بغیر کسی اہل کے رہو، لہذا یہ میری 2 بیویاں ہیں، تم بتاؤ تمہیں کون سی پسند ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو. کیا نہیں مہاجرین نے اس پر. بس حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انصاری بھائی انہیں گھر لے کر گیا اور اس نے چاہا کہ جی میں کچھ چیزیں آپ کو گفٹ کر دوں، آپ میرے بھائی ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں بس تم مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو، باقی میں جانوں، میرا کام جانوں. ظاہر ہے ہم میں سے جو کاروباری مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کاروبار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان میں سے جو دیانتدار ہوتے ہیں، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں کہ وہ کوئلے کا بزنس کرتے تھے اور آئے دن وہ گھر بھی بدلتے تھے اور گاڑی بھی بدلتے تھے. تو میرے پاس آئے کلینک میں نے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں چینج کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ یہ میری پالیسی ہے کہ میں کسی کے پیسے رکھتا نہیں ہوں، یعنی کوئلے کا بزنس ہے، وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مجھے پیمنٹ جو ہے وہ کہیں سے ڈیلے ہو جاتی ہے، تو جن سے میں نے کوئلہ خریدا ہوا ہوتا ہے پھر میں ان کے ساتھ ادھار کو پرولونگ نہیں کرتا، میں گاڑی بیچ کے یا گھر بیچ کر میں ان کی پیمنٹ کرتا ہوں، کرائے کے مکان میں چلا جاتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور گاڑی بھی دیتا ہے اور گھر بھی جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ تو کرتا ہے، لیکن انسان کی نیت جو ہے وہ اگر درست ہو تو پھر انسان اگر پاس موجود ہے تو پھر کسی کی پیمنٹ ڈیلے نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں مارکیٹ میں، اب تو آہستہ آہستہ وہ بھی شاید کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں دوسرے کا پیسہ کیسے مار لوں، لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بات تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے کاروبار کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دوبارہ ویل آف ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا ایک خیمے کے اندر، اور ان سے کہا یا معاشر الانصار، اے انصاریو، اگر تم مجھ سے کہو کہ میرے خاندان والوں نے مجھے نکال دیا تھا تو تم نے مجھے پناہ دی تھی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم مکے سے لوٹے پیٹے آئے تھے اور تم نے ہماری مدد کی تھی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح کچھ باتیں آپ نے گنوائی، اس کے بعد آپ نے رخ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی ہے، تو تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ تم آپس میں لڑتے تھے، وہ جو سورۃ آل عمران میں آیا ہے نا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تو میری وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں۔ اس طرح کی دو چار باتیں گنوا کر آخر میں آپ نے کہا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر گھروں کو جائیں، اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو جاؤ؟ تو انصار کی چیخیں نکل گئیں، رضینا رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک، یعنی فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے چند روز صرف مکے میں قیام فرمایا ہے، واپس آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ کا وصال بھی مدینہ منورہ میں ہوا، اور آپ کا روضہ بھی مدینہ منورہ ہی کے اندر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ وفاداری تھی۔ فتح مکہ ہو گئی، اس کے بعد حج کا جو نظام تھا، یعنی فتح مکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے واقعہ فتح مکہ کا۔ تو رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یعنی 8 ہجری تو ختم ہو رہا تھا، اور حج کا معاملہ سر پہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال حکمت کے ساتھ حج کے نظام کو نہیں چھیڑا، یعنی قریش نے، مشرکین نے حج کا جو بھی نظام ترتیب دیا ہوا تھا اسی کے تحت حج ہوا۔ قریش نے انتظام کیا اور مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا۔ اس کے بعد سن 9 ہجری کا جو حج ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حج کے انتظامات خود کیے، اور اس سال آپ حج پر تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا، نہیں آفیشیل ڈیلیگیشن مدینہ منورہ سے روانہ ہوا حج ڈیلیگیشن، اور اس کی قیادت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو انہی کی حیثیت امیر حج کی تھی۔ یعنی ابھی آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ آج سعودی عرب میں جو ارینجمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ 2 خاندانوں کی حکومت تھی، ان دونوں نے یہ حکومت حاصل کی تھی۔ محمد بن عبد الوہاب، جن کو شیخ کہتے ہیں، تو آل شیخ اور آل سعود، ان دونوں خاندانوں نے مل کر یہ حکومت حاصل کی تھی، اور طے یہ ہوا تھا کہ وزارت تعلیم، وزارت حج اور وزارت مذہبی امور، یہ 3 وزارتیں جو ہیں یہ آل شیخ کے پاس رہیں گی، اور باقی خارجہ امور، ڈیفنس وغیرہ سارے جو ہیں یہ آل سعود کے پاس ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو حج کا خطبہ ہے
یہاں علی سعود میں نابینا پان آ گیا. شیخ محمد بن باز غالباً ان کا نام تھا, یہ بڑے شیخ تھے سعودی عرب کے, وہ بھی نابینا تھے. آگے ان کی اولاد بھی نابینا ہے, سب عالم ہیں لیکن ہے نابینا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آل شیخ ہی میں سے کوئی شخص جو ہے وہ آ کر جو خطبہ حج جو ہے وہ دیتا ہے. عجیب بھی لگتا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا اور اس کا جو خطیب ہوتا ہے, امام ہوتا ہے, وہ نابینا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کی ارینجمنٹ کی وجہ سے ہے. یہ کئی سال کے بعد اس سال جو حج ہوا ہے پچھلا, یعنی 2019 والا, اس میں جو خطبہ دینے والے تھے وہ نابینا نہیں تھے. اب اللہ عالم, مجھے اس کی ترتیب کا نہیں پتا کہ آل شیخ سے یہ مقام بھی چھین کر آل سعود نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ان کو اس سے معزول کر دیا ہے, اس لیے کہ بہرحال مائٹ از رائٹ, جس کے پاس پاور ہوتی ہے اصل میں وہی سب کچھ ہوتا ہے. جہاں بہت سی اور تبدیلیاں آئی ہیں کہ جو اسلامی شاعر تھے ان کو سعودی عرب میں سے ختم کر کے اب اس کو ویسٹرنائز کیا جا رہا ہے, شاید یہ اسی کا حصہ ہو کہ یہ منصب بھی ان سے چھین لیا ہو. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیر حج جو تھے وہ حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ. جب نبی اکرم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آفیشیل ڈیلیگیشن لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں یہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ مشرک جو ہیں اب اس سرزمین میں نہیں رہ سکتے. وہ سخت ترین آیت جو تھی, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. وَخُذُوهُمْ, ان کو پکڑو, اور ان کا محاصرہ کرو, اور ہر گھات میں بیٹھ کر ان کو قتل کرو. یہ آیات نازل ہوئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دے کر حضرت علی کو بھیجا پیچھے سے کہ تم جا کر یہ اعلان کر دو, حج کے موقع پر, حج کے روز جا کر اعلان کر دو کہ یہ آفیشیل پروکلمیشن آ گئی ہے اور اب اس کی کمپلائنس ہوگی. بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب حضرت علی پہنچے پیچھے سے تو ایک ایمرجنسی تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے. تو حضرت ابوبکر نے پہلا سوال کیا, امیر او مامور, اللہ کے رسول نے مجھے معزول کر کے تمہیں امیر بنا دیا ہے یا تم میرے ماتحت ہوگے اور کسی خاص کام سے ہی آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں مامور ہوں آپ کا, میں امیر نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آیات پڑھ کر سنا دوں حج کے موقع پر. اس لیے کہ وہاں کی ٹریڈیشن کیا تھی کہ کوئی اہم اعلان کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ کرتا تھا, اس لیے خاندانی نظام تھا. تو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوہری حیثیت تھی, آپ بنو ہاشم میں سے تھے, آپ کے خاندان میں سے تھے, ایک چچا زاد بھائی تھے, اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا تھا. لہذا انہی کی حیثیت بنتی تھی کہ وہ آفیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ آیات پڑھ کر سناتے. سن 10 ہجری کا جو حج ہے, یعنی اس سے اگلے سال, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج ادا کیا ہے, اور حج کی فرضیت کے بعد یہ پہلا حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہی آپ کا آخری حج بھی تھا جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تھی تمام مسلمانوں کو, یعنی پورے عرب کے مسلمانوں کو, کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس حج میں شریک ہوں. اور بعض روایات کے مطابق 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. ظاہر ہے کاؤنٹر بھی وہاں پر نہیں تھے, اور اسٹیٹسٹ کے ماہر بھی نہیں تھے, میتھمیٹکس کے ماہرین بھی نہیں تھے کہ جو آپ کو حساب لگا کر ایگزیکٹ فگر بتا دیتے. ہر آدمی اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے. یعنی آپ لوگ بیٹھے ہیں تو اب میرے جیسا ناڑی آدمی جو ہے وہ کوئی بھی الٹی سیدھی فگر پڑے گا, لیکن جو آپ میں سے کاؤنٹنگ کا ماہر ہے وہ ایک نظر یوں ڈالے گا, ایگزیکٹ فگر آپ کو بتائے گا کہ اتنے آدمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو کم سے کم روایات ہے وہ 40,000 کا مجمع تھا, اور زیادہ سے زیادہ روایات جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی موٹی موٹی تعلیمات کو دہرایا, اور آخر میں آپ نے ایک سوال کیا صحابہ کرام سے.
الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت و ادیت و نصحت، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ آپ نے پھر دائیں طرف مڑے، ظاہر ایمپلیفائر تو تھا نہیں، آپ دائیں مڑے، الا هل بلغت، اونٹنی پر سوار تھے آپ، ذہن میں رکھیے گا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر صحابہ کرام نے 3 جواب دیے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا۔ پھر آپ بائیں مڑے، الا هل بلغت۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ ایسا کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے۔ مثلا سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ پیغمبروں سے کیا پوچھنا ہے کہ دیکھو میں نے جو پیغام تمہیں دیا تھا تم نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تو گواہ ہے کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب جب یہ گواہی آ جائے گی تو اب جن کی طرف رسول بھیجا گیا تھا ان کا محاسبہ سخت ہو جائے گا کہ یو ورنٹ اگنورنٹ، تمہارے پاس میرا پیغام واضح طور پر پہنچ گیا تھا اور تم نے پورے شعور کے ساتھ اس کا انکار کیا تھا، لہذا تم مجرم ہو، یا تم نے عمل نہیں کیا تھا۔ اب یہاں جاتے جاتے پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو بھی گواہ بنایا ہے کہ دیکھو یہ سب مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور آج میں اور آپ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اسی یعنی صحابہ سے وہ میسج لیا، حضور سے میسج لیا صحابہ نے، صحابہ سے میسج لیا تابعین نے، ان سے میسج لیا تبع تابعین نے، اور پھر ہوتے ہوتے پچھلے 1450 سال کے اندر یہ پیغام مجھ اور آپ تک بھی پہنچ گیا۔ آج ہماری ذمہ داری بھی وہی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اپنی اس ذمہ داری سے بالکل پہلو تہی کر لی ہے، منہ موڑ لیا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور کچھ لوگوں کو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنایا، ایمان تو پھیلے گا، اسلام تو انشاءاللہ پھیلے گا، لیکن سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ میں کن لوگوں میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش، آپ کے اس حکم کی تعمیل کرنے والوں میں سے، یا اس سے منہ موڑنے والوں میں سے، اس کو اگنور کرنے والوں میں سے؟ یہ ہے میرے اور آپ کے، ہم سب کے فکر کرنے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہماری محنت کے بغیر نوازا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے، اپنی ملازمت سے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور اس میسج کو پہنچائیں۔ کم سے کم اتنا کریں کہ آپ کے یا ہمارے جو گپ شپ کے اوقات ہیں، اس گپ شپ میں ہی ہم اپنے دین کو موضوع بنا لیں۔ یعنی یہی جو سیرت النبی ہے، آپ اپنے گھروں میں جا کر بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہانی کے انداز میں سنائیں۔ آپ آپس میں بیٹھے ہیں تو یہی سیرت النبی ڈسکس کریں۔ یعنی ظاہر ہے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ تو آپ کو نہیں بتایا، آپ کوئی اچھی کتاب سیرت کی لے کر آپ روزانہ اس کے 2-4 پیجز جو ہیں وہ مل کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یعنی پہلے خود سیرت النبی کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، پھر اسی کو اپنے گھروں میں لے کے جائیں۔ پھر کوئی مختلف علاقوں میں یعنی کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہیں، سوشل گیدرنگ، ان سوشل گیدرنگ میں
آپ جو ہے وہ سیرت النبی کا بیان کریں، قرآن مجید جتنا جتنا سمجھ میں آیا ہے اس کا بیان کریں، تو یہ سب جو ہے یہ کرنے کے کام ہیں۔ اور انسان اب بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ آج دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، بچوں کے پاس بھی وقت نہیں اور لوگوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو پاگل کہہ لیں گے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو بڑی مبارک بات ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں کو پاگل کہا گیا ہے۔ اگر لوگ مجھے بھی پاگل کہیں تو میری تو نسبت بڑی اچھی ہو گئی۔ لیکن یہ کام کرنے کا ہے کہ انسان اپنا وقت نکالے اور دین کا یہ پیغام جو ہے یہ آگے پہنچائے، سیرت النبی آگے پڑھائے، قرآن مجید آگے پڑھائے، دین کی باتیں جو ہیں، گفتگویں جہاں دوسرے فضول گفتگو ہم کرتے ہیں، اب دین ہی کے موضوعات پر ہم گفتگو شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے اور بھی راستے کھولے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ وقت بھی نکال کے دے گا اور ہم انشاءاللہ وہ کام کر سکیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کو ایکسپورٹ کرنا ہے وہ سامنے آیا۔ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام بھیجے تھے، لیکن اس کے بعد باقاعدہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومن امپائر میں سے چھیڑ چھاڑ کوئی شروع ہونے والی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ ترتیب دیا، ایک 30,000 کی فوج آپ نے ترتیب دی اور اس کا سالار اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کو بنایا۔ اچھا، مرحلہ بڑا سخت تھا، رومن امپائر سے ٹکر تھی، تو آپ نے باقاعدہ مقرر کیے کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر یہ کمانڈر ہوگا، وہ شہید ہو جائے تو پھر یہ کمانڈر ہوگا، وہ شہید ہو جائے پھر یہ کمانڈر ہوگا۔ 3 آپ نے باقاعدہ نامینیٹ کر دیے، اور اس میں واقعی ایسے ہوا، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر جو نیکسٹ کمانڈر سے وہ شہید ہوئے، پھر تیسرے کمانڈر وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود کمانڈ سنبھالی اور بڑی ہی یعنی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ اس بقایا فوج کو نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رومن امپائر سے ٹکر لینے کا پروگرام بنایا اور آپ 30,000 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ رومن امپائر پہ گئے ہیں۔ تبوک کا جو آپ کا سفر ہے یہ کیا تھی؟ رومن امپائر کی سرحد تھی اس عرب کے ساتھ، وہاں پر جا کر آپ نے 1 ماہ پڑاؤ ڈالا ہے، لیکن رومن امپائر کی فوج اس کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی اشارہ کر دیا تھا کہ شاید اگلے سال ہماری ملاقات نہ ہو، اور اس کے بعد پھر متعدد خطبات ہیں۔ منا میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہاں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامو گے لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو سینے سے لگاؤ، مضبوطی سے تھامو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بڑی ہمارے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ ہم یہاں پر جو ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے گا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہوئے ہدایت پر آئے اللہ کے فضل سے، اور ہماری استقامت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، اور اگر ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے گا۔ پھر جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ایک مرتبہ اس کی حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ واعظ فرمایا جس سے آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کأنک موعظۃ مودعۃ، کہ یہ آپ کا آخری واعظ ہے، آپ جدا ہو رہے ہیں ہم سے، تو ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پہلے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ امیر کی اطاعت کرنا، خواہ تمہارے اوپر کسی خسخسی سر والے کالے حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، امیر کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ فساد کا پیدا ہوتا ہے جب امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچے جاتے ہیں۔ وہیں آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے سنت کا پکڑنا جو ہے وہ لازم ہے۔
یہ نصیحتیں پھر آپ نے فرمائی. اور پھر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. اور ریسنٹلی آپ نے آپ سے شیئر کیا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں اس کی بڑی تفاصیل جو ہے وہ ریسنٹلی سوشل میڈیا پر آئی ہیں, اور آپ کے آخری لمحات جو ہیں ان کی سوشل میڈیا پر آئی ہیں. تو یہ وہ سیرت النبی کا ایک خاکہ تھا جو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلے بھی جب ایک راؤنڈ پورا اس کا مکمل ہوا تھا, لیکن دوبارہ میں نے ربیع الاول سے شروع کیا تھا, تو آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنکلوڈ کر لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے. اور اس میں خاص طور پر وہ کیلنڈر جو میں کہتا ہوں, اس کیلنڈر کو سب لوگ یاد رکھیں کہ آپ کی پیدائش ہوئی عام الفیل میں, جس سال ابرہہ نے لشکر پر حملہ کیا تھا, ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ سال ہے. بلکہ بعض روایات کے مطابق وہی دن ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. پھر 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کی والدہ کا انتقال, آپ کے دادا کا انتقال, اور پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے. اس میں اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی ساتھیوں پر زیادہ تشدد ہوا ہے, اور سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کی اجازت ملی ہے. 7 نبوی محرم سے لے کر 10 نبوی محرم تک سوشل بائیکاٹ ہوا ہے خاندان بنو ہاشم کا ابو طالب کی سرکردگی میں, اور وہاں سے باہر آتے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا ہے. ابو لہب کا خاندان کا سربراہ بنا ہے, اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم میں سے نکال دیا ہے. پھر آپ کو طائف جانا پڑا ہے اسائلم کے لیے, وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے, اور پھر واپس آ کر ایک مشرک کی پناہ لے کر آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونا پڑا ہے. اور پھر معراج ہوئی ہے. اس موقع پر وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑا خاص موقع ہے, اس کو بھی ضرور سمجھیں کہ جس طرح کوئی شخص, کوئی بچہ جو ہے باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف اسے گلے لگا لے, اس کے منہ پر یوں ہاتھ پھیر کر آنسو پونچھ دے یا اس کا منہ چوم لے, تو اس کے آنسو یہیں رک جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو آپ کی زبان مبارک پر مناجات آئی تھی, اس کے نتیجے میں معراج پر بلایا گیا. اور پھر اس کے بعد اسی سال حج کے موقع پر مدینے سے آئے ہوئے افراد سے ملاقات ہوئی, وہ ایمان لائے. اگلے سال 12 آئے, بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی, پھر 75 آئے, بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی, آپ نے دعوت قبول کی, اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. پہلے 6 ماہ میں مسجد نبوی کی تعمیر, مواخات اور میثاق مدینہ ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے 8 مہمیں روانہ کی 1 سال کے اندر. پھر غزوہ بدر ہوا, ان کے نتیجے میں پھر 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا, اور اس کے بعد غزوہ خندق, صلح حدیبیہ, پھر آج ساری تفصیل جو آپ کے سامنے آئی ہے. یعنی یہ سیرت النبی جو ہے بحیثیت مسلمان, میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر یہ حق ہے کہ سیرت النبی تو ہر مسلمان کی فنگر ٹپ پر ہو. تو ایک خلاصہ ہم نے یہاں پڑھا ہے, خود کوشش کریں اچھی کتاب جو ہے وہ اپنے مرضی کے آتھر کی, اپنے مسلک کے آتھر کی لے کر پڑھیں. میں نہیں کہتا کہ فلاں آتھر کی آپ کتاب پڑھیں. اس میں لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے رحیق المختوم کو سامنے رکھ کر اس میں بہت سی چیزیں جو ہے پڑھی تھیں, لیکن کسی کو مسلکی اختلاف ہو ان سے تو یہ اپنے مسلک کے کسی آتھر کی پڑھ لے. ریسنٹلی میری مطالعے میں سے گزری ہے ایک غیر مسلم آتھر کی سیرت النبی, اکثر سیرت کے نام سے. یہ ایک بوسنین آتھر ہیں, غیر مسلم ہیں, فرینچ میں انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا ڈاکٹر ظہور احمد اظہر نے ترجمہ کیا, اردو میں سیارہ ڈائجسٹ کے سیرت نمبر کے طور پہ شائع ہوئی تھی. اکثر سیرت کے عنوان سے بازار میں ملتی ہے, تو مختصر بھی ہے, اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ. اس میں بھی آپ کو مزہ آئے گا, ایک نیا رنگ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں, چونکہ ہماری ایک عقیدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن ایک غیر مسلم جس کو عقیدت نہیں ہے, اور وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے, اور کس طرح وہ سیرت کو بیان کرتا ہے. بہت سے واقعات کے جو ہمارے سیرت نگاروں نے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی چھپائے ہیں, وہ بھی انہوں نے اس میں ظاہر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پختہ تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ